السلام علیکم 10 کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بیٹا آپ لوگوں سے پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ تھوڑا دھیان سے پڑھنا شروع کریں. آپ کے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا، آپ نے بہت ٹائم اپنا ضائع کر دیا. اب آپ کے پاس ضائع کرنے کے لیے ٹائم بالکل نہیں ہے، تو آپ ذرا دھیان دیں اپنا سارے سبجیکٹس کی طرف پورا ٹائم دیں جتنا آپ کو ٹائم دینا چاہیے. یہاں آپ کا اردو کا لیکچر آج ہے، جس میں آپ کا چیپٹر ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، جو کہ لکھا ہے سجاد حیدر یلدرم نے، جو کہ پیدا ہوئے 1880 میں اور ان کی وفات ہوئی 1943 میں. یہ ایم سی کیوز کے لیے اس کو یاد رکھا کریں، ایم سی کیوز میں یہ آ جاتے ہیں. اور چیپٹر کا نام ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. حالانکہ دوستوں سے بچانے کا مذاق میں تو کہتے ہیں، لیکن اتنا سیریس کوئی نہیں لیتا کہ دوستوں سے کیوں بچانے کا کہیں گے. یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ لوگ دوست بناتے ہیں کہ وہ آپ کے وقت اچھا گزارنے کے کام آتے ہیں، آپ کے مشکل وقت میں ہر طریقے سے آپ کی مدد کرتے ہیں، پڑھائی میں آپ کی مدد کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسے رائٹر نے لکھا جو کہ اپنے دوستوں سے بہت تنگ تھا. وہ کہتے تھے کہ میں لکھنا چاہتا ہوں، جب رائٹر ہیں میں لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو مجھے میرے دوست لکھنے کا ٹائم ہی نہیں دیتے، جس کی وجہ سے میں بہت تنگ ہوں. اور ان کی یہ خواہش ہے کہ کاش کہ میرے دوست نہ ہوتے، حالانکہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوست ہوں. اچھا، یہاں پہ یہ ایک شعر سے شروع کیا ہوا ہے: اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں. یعنی مطلبی زمانے سے ہمیں کوئی اور طلب نہیں ہے، خواہش نہیں ہے. مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا. یہ آخری مصرع آپ نے اکثر سنا ہوگا، یہ اکثر سننے میں ہماری عام زندگی میں بھی آتا ہے. اچھا، یہاں وہ ایک بتا رہا ہے کہ وہ ایک دن میں دلی کے، خود بتا رہا ہے آپ کو، میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی، جو بڑے مؤثر طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے اپنی کیا کر رہا تھا، حالت زار، اپنی حالت جو تھی، بری حالت جو تھی، وہ لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا. 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بھری اسپیچ کہتے ہیں تقریر کو، انہی الفاظ اور اسی پیرائے میں وہ دوبارہ دہرا دی جاتی تھی. یعنی وہ ایک ہی، آپ کو پتہ ہے کہ جو پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں انہوں نے کچھ خاص جملے یاد کیے ہوتے ہیں، تو یہی آپ کو بتا رہے کہ وہ جملے تھے کچھ جو وہ تھوڑی دیر کے بعد، کچھ منٹ کے بعد دہرا دیتا تھا. یہ طرز کہتے ہیں انداز کو، طریقے کو. کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا. کیوں کہتے ہیں مجھے بڑا لگا کہ ہاں یہ بڑی افیکٹو سی بات ہے کہ کیا اس کو پرابلم کیا ہے، میں سننے کے لیے کھڑا ہو گیا. اس فقیر کا جو قد تھا وہ خاصا لمبا، جسم موٹا تازہ، اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدماشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی. مسخ کرنا کیا ہوتا ہے؟ بگاڑ دی تھی. اور یہ بدماشی اور بے حیائی کیا کہ ہٹا کٹا اور بیٹھ کے مانگ رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں، میں بہت مجبور ہوں. یہ تو اس کی شکل تھی. رہی اس کی صدا تو میں ایسا، یہ لفظ تھوڑا سا آپ کو مشکل لگے گا، یہ ہے قسی القلب. قسی القلب کا مطلب ہوتا ہے کہ میں ظالم، بہت پتھر دل نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں. وہ اس قابل ہے کہ لفظ ب لفظ لکھی جائے. چنانچہ وہ اسپیچ یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی، یعنی اس کے پورے الفاظ وہ آپ کو ایک ایک لفظ جو ہے وہ یہاں پہ لکھ کے دے رہے ہیں. کیا لفظ ہیں؟ اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو. میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کو محتاج ہوں، اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں. میں بھیک نہیں مانگتا، مانگنے بیٹھا اور کہتا میں بھیک نہیں مانگتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا. بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں. ہائے میرا کوئی دوست نہیں. اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں. غریب الوطن کہتے ہیں جس کا کوئی اپنا وطن نہ ہو یا ملک سے وہ دور ہو. دونوں معنی میں اس کو لے سکتے ہیں. آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بھیجنے والا نہیں، مانگنے بیٹھا ہوتا ہے ایک ہی جگہ پہ، اور اس کو وہ خود جا سکتا ہے، لیکن پروفیشنل فقیر تھا. اب فقیر تو یہ کہتا ہوا، اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا. لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے. کیا خیالات پیدا ہوئے؟ اور وہ کیا ہوا کہ میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا، اور مجھے خود تعجب ہوا، حیرانگی ہوئی کہ اکثر امور میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا. یہ صحیح ہے
کہ میں کام کرتا ہوں اور مفت خوری سے دن گزارتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تو محنت کر کے کمائی کرتا ہوں اور مفت خور ہے، مانگ کے گزارا کرتا ہے. نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے اور وہ جاہل ہے. میں اچھے لباس میں رہتا ہوں، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے رکھتا ہے. اس نے تو پھٹے پرانے کپڑے پہن نہیں ہیں، کیونکہ اس نے تو مانگنا ہے، تو اس کو تو اپنا حال برا دکھائے گا تو ہی لوگ اس کو پیسے دیں گے. وہ کہتا ہے کہ میں یہاں اس سے بہتر ہوں کچھ چیزوں میں، کہ لباس اچھا پہنتا ہوں، پڑھا لکھا ہوں، اور وہ برے حالوں میں ہے. لیکن آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے، بدرجہ بہت زیادہ. اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے. میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسوڑنے اور رونے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی. بشاشت کا مطلب خوشی یا صحت مندی، یعنی وہ صحت مند ہے. اور میں کہتا اچھا خاصا کماتا بھی ہوں، لیکن دن رات فکروں میں رہتا ہوں، تو میری صحت اس کے جیسی نہیں ہے. بڑی دیر غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے، اور آخر کیا میں اس بظاہر اس عجیب نتیجے میں پہنچا کہ جس سے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے، یعنی وہی اس کے لیے انعام ہے. کیا وہ حسرت سے کہتا کہ میرا کوئی دوست نہیں؟ میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں. اس کا کوئی دوست نہیں. اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے. یعنی یہ کہانی لکھنے والے سجاد حیدر یلدرم جو ہیں وہ اپنے دوستوں سے اتنے تنگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، تو یہ تو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ اس کو اپنے لیے یہ خیال کر رہا ہے کہ اس کے لیے نقصان دہ چیز ہے. حالانکہ دوستوں کا نہ ہونا واقعی نقصان دہ ہوتا ہے. میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوں، مکان پہ آیا یعنی اپنے گھر آ گیا. کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا میرا کوئی دوست نہیں. اے خوش نصیب شخص، یہی تو مجھ سے بڑھ گیا. لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ اب بعد میں اس کو خیال آیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ دوست نہیں ہے تو وہ بدنصیب ہے؟ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے؟ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیہ کہتے تنہائی میں اپنے خیالات جمع کر سکوں اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ کہ مجھے ایسا وقت بھی ملے کہ ایک مضمون بھی میں آرام سے، سکون سے، تسلی سے بیٹھ کے نہیں لکھ سکتا. وہ کہتے ہیں کہ میں جب لکھنے بیٹھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی میرا دوست آ کے میرے وہ جو خیالات ہیں وہ ادھر کے ادھر کروا دیتے ہیں. یا جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے کسی جگہ پر جا کے اسے سوچ سکوں. کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا؟ اب ایک اور چیز آ گئی کہ پیسے جو ہیں وہ گھر لے جائے گا اور دوست نہیں کہے گا کہ مجھے تھوڑا سا قرضہ دے دو. یعنی اپنے دوستوں سے یہ اس حد تک تنگ ہے. بھائی جان دیکھو، پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو. کیا اس کے احباب کہتے ہیں دوستوں کو، یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے یہ پیراگراف سلیس کے لیے تیار کیا ہوا آپ کے لیے. احباب وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے. یعنی جب آپ کے پاس پیسے ہیں تو واسطے دے کے آپ سے وہ پیسے قرضہ لے جاتے ہیں، پھر جلدی واپس نہیں کرتے. آپ جب لکھنے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے دوست آ جاتے ہیں کہ چلیں جی فلاں جگہ دعوت ہے، فلاں جگہ جلسہ ہے، تو میرے ساتھ چلیں، اور زبردستی لے جاتے ہیں. کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں، مگر یار دوستوں کا مجمع ہے ارد گرد اور وہ سو بھی نہیں سکتے، اٹھ کے جا بھی نہیں سکتے، جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے. یعنی آپ کے گھر میں بیٹھے آپ کو نیند آ رہی ہے اور آپ کے دوست وہاں سے جا نہیں رہے. کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کتاب نہیں جو اسے خوامخواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے؟ یعنی کتاب دوست نے آپ کو دی کہ میں نے یہ لکھی ہے، اسے پڑھو بھی اور اس کا ریویو بھی لکھ کے دو کہ تمہیں یہ کتاب کیسی لگ رہی ہے اور اس میں تمہیں کیا اچھی باتیں اور کیا بری باتیں لگیں. تھوڑا دھندلا ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ یعنی بہت زیادہ شور نہیں کرنا پڑتا. کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ یعنی یہ کمپیریزن کر رہا ہے اپنے ساتھ اس فقیر کا. اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو وہ تو کوئی تعجب نہیں کہ ہٹا کرتا ہے، یعنی وہ صحت مند ہے. اور میں نہیں وہ نظاروں کمزور ہوں. کہتے ہیں کہ میرے دوست نہ مجھے لکھنے کو دیتے ہیں ٹائم، نہ وہ مجھے آرام کرنے کو ٹائم دیتے ہیں، نہ میں وقت پہ کھانا کھاتا ہوں،
نہ وہ مجھے کسی حال میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے، اس لیے اس کی صحت اچھی کیونکہ اس کے دوست نہیں ہیں اور میں بہت کمزور ہوں۔ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کیا اس پر بھی وہ شکر نہیں ادا کرتا؟ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے کہ اس کو پیسے بھی مل رہے ہیں، اس کے دوست بھی نہیں ہیں، اس کے پاس وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ تو ہے اسے، اور کیا چاہیے؟ لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بےہودہ خیالات ہیں، برے خیالات ہیں، میں یعنی بغیر دوستوں کے زندگی دوبھر ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، اور یہ ان سے بھاگتا ہے۔ یہ اب اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے خیالات کتنے برے ہیں، یہ لوگ کہتے ہوں گے، اور یہ ان سے بھاگتا ہے، مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں، یعنی بھلائی چاہنے والے ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا، لیکن ہو جاتا ہے مجھے نقصان، چاہے مجھ پر نفرین کی جائے، یعنی لعنت ملامت کی جائے، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ احباب کا ایک جمع فقیر، احباب دوست، جمع غفیر کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا ہجوم رکھنے اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ شناسائی واقفیت، بہت لوگ جو آپ کو جاننے والے ہوں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں میں ہی عمر نہیں گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کام آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے تو آپ کو کچھ دوست چھوڑنے پڑتے ہیں، چھوڑنے پڑیں گے، میرا دل اس کو تسلیم نہیں کرے گا، لیکن مجھے یہ کام کرنا پڑے گا تاکہ میں تسلی کے ساتھ کام کر سکوں، مجھے کام کرنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ اب یہاں پہ یہاں ایک سوال کا جواب بھی ہے، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ مثال دے رہے ہیں کہ دوست جو کس طرح کے ان کو نقصان دیتے ہیں۔ مثلا میرے دوست احمد مرزا ہیں، جنہیں میں بڑبڑیا دوست کہتا ہوں، یعنی بہت باتونی اور افراتفری پھیلانے والے۔ یہ نہایت معقول آدمی ہیں، بہت مناسب ہیں، اچھے ہیں، اور میری ان سے دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی کی ہے، مگر حضرت کی خلقت میں داخل ہے، یعنی ان کی یہ گھٹی میں داخل ہے، ان کی پیدائش سے ان میں یہ خوبی ہے کہ وہ 2 منٹ ان سے نچلا نہیں بیٹھا جاتا۔ جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، غرض کہ ان کا آنا بھونچال کے آنے سے کم نہیں۔ بھونچال کہتے ہیں زلزلے کو، ایسے آتے کہ جیسے ہر چیز ہلا کے تہس نہس کر دیتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں۔ ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے، باوجود یہ کہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے۔ اگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میاں اس وقت کام میں بہت مشغول ہیں، یعنی مصروف ہیں، تو وہ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ کم بخت کو اپنی صحت کا خیال بھی تو کچھ نہیں، یعنی اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے۔ نوکر کی طرف سے مخاطب ہو کر خیراتی کب سے کام کر رہے ہیں؟ بڑی دیر سے۔ نوکر آگے سے جواب دیتا ہے توبہ توبہ، اچھا بس 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے۔ چھت پر ہوں گے نا، میں پہلے ہی سمجھتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اوپر آتے ہیں اور وہ دروازہ اس زور سے کھولتے ہیں کہ گویا کوئی آگ کا گولا آگے لگا ہو۔ آج تک انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، بس سیدھے اندر آ جاتے ہیں اور آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں۔ ہاں آخر تمہیں میں نے پکڑ لیا، مگر دیکھو دیکھو میری وجہ سے اپنا لکھنا بند مت کرو، میں حرج کرنے نہیں آیا، یعنی تمہارا نقصان کرنے نہیں آیا۔ خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا، بہت طبیعت تو اچھی ہے، میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا۔ واللہ مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے، واللہ اللہ کی قسم، کہ میرے دوستوں میں ایک شخص ایسا ہے جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جا سکتا ہے۔ لو اب جاتا ہوں، میں بیٹھوں گا نہیں، 1 منٹ نہیں ٹھہرنے کا، تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی، خدا حافظ۔ باقی میں آپ کو کل پڑھاؤں گی، لیکچر تھوڑا لمبا ہو گیا، یہ کہانی تھوڑی سی اور ہے، تو یہ کل ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ یہ جو اللہ حافظ کہہ کے جاتے ہیں، وہ اس کے خیالات کو بھی اللہ حافظ ہو جاتا ہے، ان کے خیالات جو انہوں نے لکھنے کے لیے جمع کیے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے دوست اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، السلام علیکم۔